سورة الفتح تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مهله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صلح کا معاہدہ لکھوا رہے تھے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سہیل ابن عمرو کا بیٹا ہے جو کافروں کی طرف سے سردار بن کے آیا صلح کا، اسی کا بیٹا ہے۔ اسلام لا چکے تھے اور باپ نے قید کر رکھا تھا زنجیروں میں، اس کو موقع ملا تو وہ زنجیروں کے ساتھ ہی بھاگ کے پہنچ گیا۔ قال وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك امر عظيم حتیٰ کادوا ان یہلکوا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس لیے نکلے تھے، ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ جب حضور پاک نے خواب مبارک دیکھا ہے تو آپ کا خواب ہر حال میں سچا ہوگا اور ہمیں عمرہ نصیب ہوگا، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھل جائے گا۔ فلما رأوا ما رأوا، پھر انہوں نے دیکھا کہ عجیب صورت ہو گئی کہ صلح پیش ہو گئی اور فیصلہ ہوا واپس جانے کا۔ وما تحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ، اور حضور پاک نے رحمت دو عالم نے کافروں کی ہر بات کو قبول کر لیا اور ہر بات کو برداشت فرما لیا، تو اب لوگوں کے دل میں ایک عجیب ہلچل ہو گئی، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، یعنی نعوذ باللہ اسلام سے نکل جاتے۔ فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه وضرب وجهه۔ اب جب سہیل نے دیکھا کہ اس کا بیٹا زنجیروں میں آیا ہے تو وہ اٹھا اور اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارے۔ قال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد تمت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا۔ قال صدقت۔ فقام إليه فأخذ بتلابيبه۔ قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يا معشر المسلمين تردونني إلى أهل الشرك فيفتونني في ديني۔ قال فزاد الناس شرا إلى ما بهم
اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تمت القضیۃ، آپ کے ہمارے درمیان بات پوری ہو گئی، شرائط طے ہو گئے، آپ نے قبول فرما لیے، اس کے آنے سے پہلے یہ مسئلہ طے ہو چکا تھا، تو اب یہ ہر حال میں مجھے واپس چاہیے۔ اور اٹھا اور اس نے گلے کے زنجیروں کو پکڑ کے کھینچا۔ اس نے ابو جندل نے زور سے آواز دی، کہنے لگا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا تم مجھے پھر مشرکوں کے پاس لوٹاتے ہو؟ پھر میں مشرکوں کے پاس جاؤں اور مجھے امتحان میں ڈالیں اور اللہ کی توحید سے ہٹا دیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال فزاد الناس شرا الى بابهم، اب لوگوں کے دل میں اور پریشانی بڑھ گئی کہ بھی ایک تو ہم واپس جا رہے تھے اور ایک مسلمان ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم اس کو بھی واپس کر دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا جندل اصبر واحتسب فإن اللہ تعالی جائل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا ومخرجا، انا قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحا فاعطیناہم علی ذلک وعتونا علیہ عہدا وانا لن نغدر بہم۔ اب حضور پاک نے فرمایا کہ یا ابا جندل، آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو کہ اصبر، صبر کرو، واحتسب، اللہ سے اجر کی توقع کرو، بہت بڑا امتحان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے بھی اور تیرے ساتھ جو اور مسلمان مستضعفین کمزور ہیں مکے میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ بہت جلد تمہارے لیے راستہ پیدا فرمائیں گے، لیکن ہم ایک عہد کر چکے ہیں، ہم قوم سے وعدہ کر چکے ہیں اور اپنے وعدے سے کبھی نہیں واپس ہوں گے۔ قال فوثب الیہ عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وجعل یمشی مع جندل الى جنبه ويقول اصبر ابا جندل فانما هم المشركون وان وعدم عهدهم ذو كلب، قال ويدني قائم السيف منه، قال يقول رجوت ان ياخذ السيف ويضرب به اباه، قال وزن الرجل بابيه، قال فنفذت القضيه فلما فرغا من الكتاب۔ اب حضرت ابو جندل کو جب حضور نے فرما دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے آ کے ابو جندل کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا اور فرماتے گئے کہ ابا جندل صبر کرو، صبر کرو، مشرک کافر کا مرنا اور اس کا خون تو ایسے ہے جیسے کوئی کتا مر جائے، یعنی اشارہ کر رہے تھے کہ موقع ملے تو مار ڈالو، تلوار میری لے کے باپ کی گردن پہ پھیر دو۔ قال ویدنی قائم السیف، میں ہوتا تلوار کے ساتھ قریب ہوتے گئے، کہتے رجو تو ان یاخذ السیف، میں امید کرتا تھا کہ وہ تلوار نکالے اور اپنے باپ کو مار لے، لیکن اس کے باپ کو بھی سمجھ آ گئی، پتہ لگ گیا، سمجھ گیا، وہ بھی حفاظت سے ہٹ گیا۔ قال ونفذت القضیۃ، لیکن جو حکم ہونا تھا، جو صلح ہونی تھی، نافذ ہو گئی۔ فلما فرغ من الكتاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الهل، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب جب لکھا گیا، تحریر مکمل ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم میں نماز پڑھنے چاہتے تھے لیکن اب ہل کے مقام میں پریشان تھے، اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس انحروا واحلقوا، اپنے اپنے جانور ذبح کر دو اور حلق کرا لو، احرام کھول دو۔ فما قام احد، لیکن کوئی صحابی نہیں اٹھا۔ قال ثم عاد صلی اللہ علیہ وسلم بمثلها فما قام رجل، ثم عاد صلی اللہ علیہ وسلم فما قام رجل، حضور پاک نے 3 دفعہ اعلان فرمایا لیکن کوئی صحابی نہیں اٹھا قربانی کے لیے، نہ سر مڈانے کے لیے۔ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مقام سے واپس آئے۔ فدخل علی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک کی بی بی ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، حضور اس کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ فقال یا ام سلمہ ما شأن الناس، قال یا رسول اللہ قد دخلهم ما رأيت فلا تكلمن منهم انسانا واحمد الى هديك حيث كان فانحر واهلك فلو قد فعلت ذلك فعل الناس۔ اب حضور پاک آئے اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ دیکھو کیا ہو گیا لوگوں کو، میں حکم دیتا ہوں میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔
تو بی بی ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے بڑے غم میں مبتلا ہیں، اتنے بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، ان کے عقل جواب دے گئے ہیں، وہ پریشان ہیں، آپ کسی سے بات نہ فرمائیں، آپ جا کے اپنا جانور مبارک ذبح فرمائیں، اپنا حلق فرمائیں، کسی سے بھی کچھ نہ کہیں، لیکن آپ اس پہ عمل کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی دین کے مسئلے میں یا دنیا کے مسئلے میں اپنی بیوی سے بھی مشورہ لے سکتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ عورتوں کا کوئی مقام ہی نہیں، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا نبی مشورہ لے رہا، اللہ کا پیغمبر مشورہ لے رہے ہیں، اور بیوی کا عقل دیکھیں، فہم دیکھیں، کتنا فیصلہ صحیح فرمایا۔ اب اس کے بعد فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ خیمے سے نکلے، لا یکلم احدا حتی اذا اتی ہدیہ فنہرہ، آپ اپنے جانور کے پاس آئے، اس کو آ کے ذبح کیا، ثم جلس فحلق، اس کے بعد بیٹھ کے سر مبارک منڈوایا۔ قال فقام الناس ينهرون ويهلكون، اب سارے صحابہ دوڑ پڑے، سب قربانی کے جانور ذبح کرنے لگے اور اپنے اپنے سر منڈانے لگے۔ حتی اذا كان بین مکہ والمدینہ فی وسط الطریق نزلت سورۃ الفتح، هكذا ساقه احمد من هذا الوجه وهكذا رواه یونس بن بکیر وزیاد البکائی النبی ساق بنحوہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو ابھی آپ مکے اور مدینے کے راستے میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مبارک نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا امتحان تھا، اللہ کے نبی کے لیے بھی امتحان، صحابہ کے لیے بھی امتحان، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اتنے بڑے امتحان سے صحابہ کا گزر جانا جو ہے یہ اللہ کی مدد سے تھا، اللہ کی توفیق سے تھا، اور یہی دکھلایا گیا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، اللہ کا پیغمبر اللہ کے فیصلے پہ قائم ہے۔ حالات جتنے مخالف ہو جائیں، اب دیکھیں نوح علیہ السلام میں ساری قوم مخالف ہے، یعنی آپ کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ کوئی 50-60 آدمی، ساری قوم مخالف ہے، معارض ہے، لیکن نوح علیہ السلام اپنے قوم اپنے دعوے پہ، اپنے توحید کے اس بات کے لیے قائم کھڑے، صبح شام رات دن دعوت دے۔ اچھا اب اللہ نے حکم بنایا کہ کشتی بناؤ، اب یہ ایک نرالا حکم تھا، یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں کشتی کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، میں نے کبھی کشتی بنائی ہے کہ کشتی بناؤں؟ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اب نوح علیہ السلام لکڑیاں کاٹ رہے ہیں اور میخیں ڈھونڈ کے لا رہے ہیں اور جناب کشتی پہ کام کر رہے ہیں، اور کشتی خشکی پہ مٹی پہ بن رہی ہے، اور کافر گزرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، دماغ ہل گیا نا، کشتی تو سمندروں میں دریاؤں میں بنائی جاتی ہے یا یہاں خشکی بنائی جاتی ہے، یہاں کشتی چلے گی مٹی پہ۔ لیکن اللہ کا نبی اللہ کے حکم کا پابند کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ بنائیں کشتی، اور اب ظالموں کے بارے میں کبھی مجھے سفارش نہ کرنا۔ کشتی بن گئی، قوم مذاق بنا رہی ہے، اللہ کے پیغمبر نے عرض کیا مولا کشتی تو تیار ہو گئی، لیکن مجھے بھی تو کوئی پتہ ہو، کوئی علامت ہو بھی، وہ کب پانی آئے گا، کب طوفان آئے گا، کب ہم کشتی میں بیٹھیں گے۔ انہوں نے فرمایا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ سامنے جو تنور ہے نا، جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو سمجھ لو کہ طوفان آیا۔ حتی اذا فار التنور قل نحمل فیہا،
من کل زوجین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا لے کے بٹھا دو. بیٹھ گئے، کشتی، پانی آ گیا، طوفان آ گیا، پوری قوم، علاقہ پورا تباہ و برباد ہو گیا، صرف وہی بچے جو نوح علیہ السلام کا ساتھ. تو یہ کوئی مذاق تو نہیں تھی نا کہ پیغمبر کا خواب سچا، پھر حضور کا آنا، پھر کافروں کے حملے کرنا، کافروں کا قید ہو کے ہاتھ میں آ جانا، پھر ان کو چھوڑ دینا. یہ کوئی معمولی امتحان تو نہیں. اس کے بعد حضرت عثمان کا بھیجنا، ان کی شہادت کی خبر آنا، پھر موت پہ بیعت لینا، اور بیعت ہو گئی، صحابہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر کہنا سلو کرو. تو یہ باتیں کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جو آدمی ان مراحل سے گزرتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے. اب سلو ہو گئی. اچھا، سلو میں بھی عجیب شرطیں ہیں. جی حضور کو رسول اللہ نہ لکھو، جی نہ لکھو. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، جی نہ لکھو. معاہدہ 10 سال کے لیے ہوگا، جی 10 سال کے لیے ہوگا. جو مسلمان بھاگ کے تمہارے پاس آئے ہمیں واپس کرنا ہوگا، جی کرنا ہوگا. جو مسلمان تم سے بھاگ کے ہمارے پاس آئے ہم واپس نہیں کریں گے، جی نہیں کریں گے. یعنی ہر وہ بات جو کافر کہتے گئے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر اس سے بڑا کوئی امتحان ہوگا کہ حضرت ابو جندل زنجیریں پاؤں میں ہیں، ہاتھوں میں ہیں. اسی طرح قید خانے میں مکہ سے، یعنی مکہ شریف سے چل کر چوری حدیبیہ پہنچے. کس طرح وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا بندہ پہنچا ہوگا، کس طرح اس نے وہ تکلیف برداشت کی ہوگی. اور جب وہاں پہنچا ہوگا تو حضور فرمائیں کہ واپس جاؤ. یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. وہ تو 1 منٹ کی بات تھی نا. وہ کہتا جی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، پھر دین تو سچا نہ ہوا نا. ٹھیک ہے، میں اپنے باپ کو راضی کر لیتا ہوں. وہ تو ایک بہت بڑے سردار کا بیٹا ہے لیکن قیدی بن کے کھڑا ہے. حضور نے فرمایا صدر وقت سے حاضر یار. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو صحابہ کو جب حکم دیا کہ قربانی کرو، سر مڈاؤ، صحابہ کا تو دماغ کام ہی نہیں کر رہا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اس انتظار میں تھے کہ شاید اللہ کوئی آیت اتار دے کہ میرا مدنی واپس نہ جاؤ، جنگ کرو. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح فرما دیا، آپ نے سر پہ اس طرح پھروا دیا، تو اب سب کو سمجھ آ گیا ابھی اب بات ختم ہو. جب اللہ کے نبی کا احرام کھل گیا تو ہمارے احرام کی کیا حالت؟ اب سارے واپس جا رہے. اچھا، اسی غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے واپس جا رہے ہیں. اور اسی دوران میں اللہ نے یہ شان فتح والی صورت اتاری. سارے غم مٹ گئے، ساری پریشانیاں دھل گئیں، سارے وہ جو چہرے منجھے ہوئے تھے پھول گلاب کی طرح کھل اٹھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کے بعد صحابہ کی حقانیت، ان کی صداقت، ان کی وفاؤں کا پورا قرآن میں اعلان کر دیا اور فرمایا ہم اس کا بدلہ بھی دیں گے. میرا مدنی بہت جلدی آپ کو فتح دیں گے، اب والے غنیمت دیں گے، آپ کو کامیاب کریں گے، تاکہ آپ جب عمرے کے لیے آئیں تو سب کچھ آپ کے پاس ہو. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ صورت نازل ہوئی وقد رواہ ایضا ان عبد الرزاق معمر الزہری به نحوه وخالفه فی اشیاء وفی اغراب. اب مفسر فرماتا ہے کہ اور طریقوں سے بھی یہ روایات ملی ہیں لیکن بعض کے اندر فرق ہے. وقد رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی فی صحیح وساقہ سیاقۃ حسنۃ مطولۃ بزیادات جیدہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور بڑا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں زیادہ ہیں. وقال فی کتاب الشروط من صحیحہ حدثنا عبداللہ بن محمد
قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري قال اخبرني عروة بن زبير مسلم مخرمة مروان الحكم كل واحد منه حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحدیبیہ ب10 من اصحابه، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے نکلے، آپ کے ساتھ 1000 اور کچھ لوگ تھے۔ فلما اتى ذو الحلیفہ قلد الهدی وشروا احرم منها بعمرۃ، حضور پاک جب مقام ذو الحلیفہ پہ پہنچے، آپ نے جانوروں کے گلے میں ہار ڈالے، علامت لگائی، اور آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ وبعث عینا من خزاعۃ وسارا، اور حضرت نے ایک جاسوس کو مقرر کر کے اپنے آگے آگے بھیج دیا تھا کہ آگے کے حالات کا خیال رکھے کہ راستہ ٹھیک ہے، صاف ہے کہ نہیں ہے۔ حتی اذا کان بغدیر الاشتاد اتاه عینہ فقال، اب جب غدیر الاشتاد ایک جگہ کا نام ہے، جب حضور وہاں پہنچے تو وہ جاسوس نے آگے بتلایا، ان قریش قد جمعوا لك الجمون وقد جمعوا لك الاحابیش وهم مقاتلوك وصادوك وبنئوك، اس نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے تو بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے اور احابیش کو بھی جمع کر رکھا ہے، وہ ہر حال میں آپ کو روکیں گے اور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ فقال اشیروا ایها الناس علی ترون ان نمیر علی ایالهم وذراری هؤلاء الذين يريدون ان يصدونا عن البيت وفي لم ترون نمیر علی ذراری هؤلاء الذين اعانوهم وياتونا كان الله قد قطع عنكم من المشركين والا تركناهم محزونين وفي لفظ من كادوا موتورين مجهودين محزونين وان نجوا يكون عنكم قطع الله عز وجل ام ترون انهم البيت وصدنا عنه قاتلناه۔ اب اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لوگو، اے میرے صحابہ مجھے مشورہ دو کہ اگر چاہو تم تو ہم ان کو ان کے راستے سے ہٹ کے جو لوگ ہمارے قتال کے لیے لڑے ہوئے نکلے ہوئے ہیں، ہم ان کے خاندانوں پہ حملہ کر دیں، ہم ان کے خاندانوں کو قیدی بنا لیں، اور اگر وہ مارے گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر حال میں وہ غمگین ہوں گے جب ان کا خاندان کٹ جائیں گے، بیٹھے رہیں گے اور بڑے ہر لحاظ سے تکلیف میں اور شدت میں اور حزن میں، اور بچ گئے۔ اور ان جو یکن کن فقطع اللہ عز وجل، اگر بچے تو یہ گردن ایسی ہوگی جو اللہ کے راستے میں ان کو کاٹ ڈالیں گے۔ ام ترون انہم البیتا، یا تم چاہتے ہو کہ نہیں ہم ادھر ادھر نہ جائیں، ہم کسی قبیلے پہ حملہ نہ کریں، بلکہ ہم سیدھا اللہ کے گھر کو چلیں، جس نے ہم سے لڑائی کی لڑیں گے اور جس نے روکا اس کا مقابلہ کریں گے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل احد ولا حربا، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ پاک سے اس نیت سے نکلے ہیں کہ عمرہ جا کے کریں گے، اللہ کے کعبے کی زیارت کریں گے، آپ تو کسی سے قتال کے ارادے سے نہیں نکلے۔ فتوجہ له سلطان وقاتلناه، اب آوارہ کام یہ ہے کہ ہم کعبے کی طرف سفر کریں، البتہ جو ہمیں روکیں گے پھر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وفي لفظ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ رسولہ اعلم انما جئنا مؤتمرین ونجی لقتال احد ولكن من حال بیننا وبین البیت قاتلناه۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے آئے ہیں، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہاں اگر ہمیں کسی نے روکنے کی کوشش کی اور لڑا تو پھر ہم بھی لڑیں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروحوا بإذن اللہ، چلو روحوا اذن، چلو اب اللہ کے گھر کی طرف چلو۔ وفی لفظ فامضوا علی اسم اللہ تعالی، اللہ کا نام لے کر مکہ کی طرف چلو۔ حتی اذا کانوا ببعض الطریق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم ولی فی خیل لقریش طلیا فخذوه ذات الیمین فواللہ ما شعر بهم حتی اذا هم بقطرة الجیش فانطلق يركض ندیا لقریش وصار النبی حتی اذا کان بالثنیۃ التي حفظ علیہم منها برکت به راحلته۔ اب حضور پاک نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ خالد ابن الولید کافروں کا ایک لشکر لے کے لڑائی کے لیے آ رہا ہے، تم داہنے ہاتھ پہ ہٹ جاؤ، کیونکہ ہم فی الحال لڑائی نہیں چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ خالد کو بھی پتہ نہ لگا، آپ کثرت الجیش کے مقام پہ پہنچ گئے
اور حضور چلتے چلتے مقام ثنیہ پہ جب پہنچے حبت علیہم منہا برکتہ راحلتہ، اور حضور چاہتے تھے کہ ان کو اوپر سے جا کے پکڑ لیں، لیکن آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ فقال الناس حل حل، چلو چل چل اونٹنی۔ فَأَلْحَتْ وَقَالُوا حَلْ خَلَعَتِ الْقَسْوَى خَلَعَتِ الْقَسْوَى، لوگوں نے کہا آج تو اونٹنی حضور کی بزدل بن گئی، تھک گئی، بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا ما خَلَعَتِ الْقَسْوَى وَذَاكَ لَهَا بِخُلْقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسَ الْفِيلِ، حضور نے فرمایا نہ تو میری اونٹنی بزدل ہے، نہ میری اونٹنی کی یہ عادت ہے کہ ایسے وہ بیٹھ جائے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ جس پروردگار نے ہاتھیوں کو روکا تھا میری اونٹنی کو بھی روک دیا ہے۔ ثم قال والذی نفسی بیدہ لا یسرونی خطۃ یعظمون فیہا حرمات اللہ تعالی الا اتیتہم ایہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے کافروں نے اگر مجھ سے کچھ مانگا لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی حرمات کے خلاف نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرمان کے خلاف نہ ہو، میں سب باتیں مان لوں گا۔ ثم زجرہا، پھر حضور پاک نے اپنی اونٹنی کو ڈانٹا، فوثبت، اٹھ کھڑی ہوئی، فعدلن وتنزل باقصى الحدیبیۃ الى ثمد قلیل الماء یتبرده الناس تبرزا، اب وہ اونٹنی چلتے چلتے پھر اس مقام حدیبیہ پہ پہنچی اور صحابہ بھی پہنچ گئے تو وہاں تھوڑا سا پانی تھا جس کو صحابہ ایسے لے رہے تھے، لیکن پانی بالکل قلیل تھا۔ فلم یلبس الناس ترہو، صحابہ نے جو پانی موجود تھا اس کو کھینچ لیا کنویں سے، وشکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العطش، اور صحابہ نے شکایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے اور صحابہ کو پیاس ہے۔ فانتزع صلی اللہ علیہ وسلم من کنانته سہما ثم امرهم ان يجعلوه فيه فواللہ ما زال یجب جیش یجیش لهم بالری حتی صدروا عنہ، حضور پاک نے اپنا ایک تیر مبارک نکالا اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ تیر لے کے اس کنویں کے درمیان میں جا کے گاڑ دو۔ صحابی کہتا ہے اس کے گاڑنے کی دیر تھی کہ چشمہ ابل پڑا، پورا کنواں بھر گیا پانی سے، اور سارے صحابہ پانی لیتے رہے جب تک کہ واپس آئے، پھر پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ معجزہ تھا میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وبینما ہم کذالک جاء بدیل بن ورقاء الخزاعی، اسی حال میں حضور تھے کہ بدیل آیا فی نفر من قومہ من خزاعہ، اپنی قوم خزاعہ کی جماعت کے ساتھ، وَكَانُوا أَبِيَةً رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل تہامہ، اور یہ کچھ چند ہی خاص لوگ تھے جو حضور کے خیر خواہ تھے تہامہ میں۔ وقال انی ترکت قابل لئی و امر لئی نزلوا ادا میال الحدیبیۃ معهم العوز المطافیل وهم مقاتلوک وصادوک عن البیت۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نجیر قتال احد ولكن جئنا معتمرین فإن قریش قد نهقتهم الحرب فأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة وخلوا بيني وبين الناس فإن فإن شاءوا يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد همسوا وإنهم أبوا فوالذي بنفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد صالفتي أو لينفذن الله أمره۔ اب وہ آئے تو نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے والوں کو دیکھ کے آ رہا ہوں، میں کعب ابن لؤی عامر ابن لؤی کو آ رہا ہوں، وہ بھی سارے کے سارے حدیبیہ کے قریب میں اپنی فوجیں لا رہے ہیں اور ہر علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے ماں سوا اس کنویں کے جس پہ آپ بیٹھی ہیں، اور وہ دفاع کے لیے سامان لا رہے ہیں، حملے کے لیے سامان لا رہے ہیں، وہ ہر حال میں آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو اللہ کے گھر سے روکیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا بدیل بات سنو، نعلم نجی علی قتال احد، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر قریش کو جنگ نے تباہ کر دیا ہے اور اسی پر وہ مصر ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہم آپس میں صلح کر سکتے ہیں، ایک مدت معین کر دیتے ہیں کہ بالکل نہیں لڑیں گے، لیکن اگر اس بات پہ بھی وہ راضی نہیں ہوتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہر حال سے مجھ سے لڑنا ہے،
فوالذی نفسی بیدہ، مجھے بھی قسم ہے اس ذات پاک کی، میں بھی اللہ کے نام کے لیے لڑوں گا کہ حتیٰ کہ میری جان نہ بچے یا پھر اللہ کا نام جو ہے پورا ہو جائے۔ قال بدیل فبلغهم ما تقول، بدیل نے کہا کہ میں جا کے قریش کو آپ کی بات پہنچاتا ہوں۔ فانطلق حتى اتى قریشا فقال انا قد جئنا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم من نعرضه عليكم فعلنا، فقال صفاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء۔ جب بدیل واپس آئے تو اس نے کہا کہ اے قریش سنو، ہم حضور پاک سے مل کے آ رہے ہیں، اگر تم چاہو تو جو انہوں نے فرمایا ہے میں تم کو سنا دوں، اور اگر نہ چاہو، لیکن جو کس عام پاگل بے وقوف بیٹھے انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ وقال ذو الرأي منهم هذا ما سمعته، لیکن جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا بتلاؤ کہ کیا کہا ہے آپ نے۔ قال سمعته يقول كذا وكذا وحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ فقام عروة بن مسعود فقال لستم بالوالد؟ قالوا بلى۔ قال ولست بالولد؟ قالوا بلى۔ قال فهل تتهموني؟ قالوا لا۔ قال استم تعلمون اني استغفرت اهله؟ قال فلما بلغوا علي جئتكم باهلي وولدي ومن اتاني؟ قالوا بلى۔ قال فان هذا قد اعرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته۔ قالوا ائته۔ اب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اٹھے، انہوں نے کہا کیا تم میرے لیے والد کے مقام پہ نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا میں تمہارے لیے اولاد کے مقام پہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا کیا تم مجھے تہمت لگاتے ہو کہ میں اپنی بات میں کھرا اور خالص؟ انہوں نے کہا بالکل ہم تہمت نہیں لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے اہل عکاظ سے جب معافی لی اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر سب کو آگے آپ کے پاس تمہارے ساتھ ملا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا بات سنو، ان ھذا قد عرض علیکم خطۃ رشد فاقبلوها، یہ حضور پاک نے جو فرمایا ہے کہ ہم جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا راستہ ہے، اگر تم چاہو تو میں جا کر مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جائیں آپ جا کے بات کریں۔ فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم له نحوا من قوله لبدیل ابن ورقاء، حضور نے آپ کو بھی وہی جواب دیا جو بدیل کو دیا تھا۔ فقال اور محمد ایت ان استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب ادعى اصله قبلك وان تقل اخرى فاني والله لأرى وجوها واني لأرى اشبابا من الناس خليقا ان يفروا ويدعوك۔ وقال له ابو بکر رضی اللہ عنہ انصت بذل اللہ نحن نفر وندعه۔ اس نے کہا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سنیں، اگر جنگ ہو گئی اور آپ نے اپنی قوم کے ہر بندے کو قتل کر دیا تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا کہیں گے لوگ کہ اپنی قوم کو مار ڈالا ہے؟ اور اگر یہ نہ ہوا، کافر غالب آ گئے، ان کا لشکر ہے، طاقت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کے ساتھی ہیں یہ تو سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا امسس بذر اللات، جاؤ تم لات بت جو ہے نا اس کی شرم گاہ کو چسو اور چاٹو، بدبخت ہم حضور کو چھوڑ دیں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال من ذا، اس نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ابو بکر ہے۔ قال اما والذی نفسی بیدہ لولا ید لک عندی لم اجزک بہا لعجبتک۔ کہنے لگا ابو بکر تمہارا مجھ پہ ایک احسان ہے جو مجھے یاد ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں جواب دیتا جو کچھ تم نے مجھے گالی دی ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ فجعل يكلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم كلما كلمه اخذ بلحيته، وہ حضور سے بات کرنے لگا، جب بات کرتا تو حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ رکھ، بات تو کہتے ہیں یہ اس کی عادت تھی، ورنہ اتنے صحابہ میں حضور کی داڑھی پکڑ کے وہ توہین کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کو پتہ نہیں جان دے دیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بات کرتے ہیں دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں،
بات کرتے ہیں تو دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. اس کی عادت تھی کہ ایسے ہاتھ لگا رہا تھا داڑھی کو، لیکن صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری. والمغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قائم علی راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم معه السیف وعلیہ المغفر. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کھڑے تھے آپ کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار اپنے ٹھیک کے اندر تھی. کلما احبا عروۃ بیدہ الی لحیۃ النبی ضرب یدہ بنال السیف قال اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ. اس نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے تلوار الٹے بند ماری. آپ ہاتھ ہٹاؤ تم حضور کی داڑھی مبارک سے. رفع عروہ قال من ھذا، اس نے کہا تم یہ کون ہے؟ قال المغیرۃ بن شعبہ، یہ مغیرہ ہے. کہا اچھا غدر، کہنے لگا اچھا وہ تم نے تو پہلے بھی دھوکہ دیا تھا. اللہ صحابی غدرت، کہا میں نے تمہیں اس میں بچایا تھا. وکان ابو شعبہ رضی اللہ عنہ صاحب قوم فی الجاہلیہ فقتلهم واخذ اموالهم ثم جاء فاسلم. وہ دھوکہ کیا تھا کہ مغیرہ ابن شعبہ جو تھے نا جی، وہ ایک کافروں کی قوم نے ان کو پکڑ لیا. وہ ان کے ساتھ چلے گئے. جب رات کو سوئے موقع ملا تو سب کو قتل کر کے سب کا مال لے کے بھاگے اور اسلام لے گئے. تو وہ اس کو کہہ رہا تھا ہاں دیکھا تم نے دھوکہ دیا تھا، قوم کے ساتھ بھی تم نے یہ کیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقوم المال واستمن شیء. جب وہ حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں اور یہ مال بھی میں لے آیا ہوں. آپ نے فرمایا مال کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، تم اسلام لانا چاہتے ہو تو اسلام لے آؤ. تو مغیرہ نے اسلام وہی بات یاد دلا رہا تھا. ثم ان عروۃ جعل یرمق اصحاب النبی عینہ قال فواللہ. اس کے بعد عروہ جو ہے وہ صحابہ کو دیکھ رہا تھا. فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ. اس نے دیکھا کہ جب حضور اپنا ناک مبارک صاف کرتے ہیں تو صحابہ ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور سارے چہروں پہ بدن پہ مل لیتے ہیں. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. اور جب حضور حکم دیتے ہیں تو سب دوڑ پڑتے ہیں تعمیل کے لیے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. اور جب حضور پاک وضو فرماتے ہیں تو جو پانی بچتا ہے قریب ہوتا ہے کہ شاید وہ لڑ پڑیں، وہ پانی لیتے ہیں اپنے چہروں کو مل لیتے ہیں. فَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ وَمَا يَحُدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ. اور جب سرکار دو عالم سے بات کرتے ہیں تو آہستہ بات کرتے ہیں اور آنکھیں اٹھا کے حضور کی آنکھوں سے نہیں ملاتے احترام و تعظیم میں. فرجع عروہ الی اصحابہ فقال اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کسریٰ وقیصر والنجاشی. جب عروہ واپس آیا تو اپنی قوم کو کہنے لگا اے قوم خدا کی قسم ہے میں نے کسریٰ بادشاہ کا دربار بھی دیکھا ہے، قیصر کا بھی دیکھا ہے، نجاشی کا بھی دیکھا ہے. واللہ انی ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں نے کسی بادشاہ کی وہ تعظیم نہیں دیکھی جو حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے. آپ کے صحابہ جو آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کا جو ادب اور احترام کرتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر حضور اپنا ناک مبارک صاف کریں یا لعاب ڈالیں تو صحابہ ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں. وَإِذَا أَمَرَهُمْ جب حکم کریں تو جلدی کرتے ہیں. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ وَمَا يَحُدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهُ. کہنے لگا میرا مشورہ تم لوگوں کو یہ ہے کہ حضور پاک نے جو دعوت دی ہے کہ صلح کر لو قبول. یہ خطہ اچھا ہے، اسی میں تم دونوں کا فائدہ ہے. ورنہ حضور کے صحابہ جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، سب کے سب محمد مدنی کے نام پہ شہید ہو جائیں گے، لیکن تمہیں حضور کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ صلح ہو جائے.
جی کہ بعد لوگ طاقت کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، تم بھی کھاؤ، میں نے منع کیا؟ جا کے کسی حکیم صاحب سے دوا لے کے کھاؤ۔ اگر حدود حرم میں مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کسی بندے سے غصہ کیا اور بات کی، استغفار کرو اور اس بندے سے بھی معافی مانگو، یہ اس کا حق ہے نا کہ تم نے زیادتی کی۔ جی کہ بہرحال میں اپنے والدین سے شادی کے مسئلے پہ جھگڑ رہا ہوں، میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں والدین نہیں مانتے، اور والدین جہاں میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکی مجھے پسند نہیں، تو اب میں جو ہے وہ کیا کروں؟ کوئی مسئلہ مشکل نہیں۔ اسی لیے تو اسلام نے ہمیں استخارہ سکھلایا ہے کہ تم ایک کتاب ملتی ہے جس میں دعائے استخارہ لکھی ہوئی ہوتی، کیونکہ یاد نہیں کر سکو گے تو وہ دعائے استخارہ کسی کتاب، کسی کتب خانے سے جا کے لے لو، نمازوں کی کتاب کے ساتھ بھی لکھی ہوتی ہے، اور بھی کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حدیث تو خیر مشکل ہے، اردو میں چھپی ہوئی بھی آپ کو مل جائے گی۔ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کے پہلے درود شریف نماز والا 3 دفعہ، اس کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے، یاد نہ ہو کہ دیکھ کے پڑھتے رہو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واسألک بقدرتک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، میرا اس لڑکی سے شادی کرنا، وہاں نام لو، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و عاجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی فسہل علی ذلک الامر۔ یہ آگے پوری دعا ہے، تو یہ دعا کم از کم 3 دفعہ پڑھو، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھو، بس چھوڑ۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سو جاؤ یا خواب نظر آئے، نہیں، استخارے کے بعد 1 دن گزر گیا، اب دیکھو طبیعت مائل ہے یا مائل نہیں ہے، نہیں پتہ لگتا، دوسری رات کرو، نہیں پتہ لگتا تیسری رات کرو، حتیٰ کہ 7 راتوں تک استخارہ کر سکتے ہو۔ جب بات واضح ہو جائے کہ یہاں رشتہ کرنا ٹھیک ہے، اللہ اسباب بھی پیدا فرما دیں گے۔ اگر واضح ہو جائے کہ بات ٹھیک نہیں ہے تو خود بخود تمہارے دل سے وہ خیال ہی نکل جائے گا، تو بلا وجہ کیوں اپنے والدین کو ناراض کرتے ہو؟ تم بھی استخارہ کر دو، والدین کو کہو وہ بھی استخارہ کر لیں، جس لڑکی سے تم رشتہ کرنا چاہتے ہو وہ بھی استخارہ کر لے تمہارے لیے۔ بعد کو جو رونا ہے تو پہلے کیوں نہ استخارہ کر لو؟ یہ استخارہ ایسی چیز ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کان یعلمنا کما یعلمنا آیت القرآن، حضور پاک ہمیں استخارے کی دعا ایسے یاد کراتے تھے جیسے ہمیں قرآن شریف یاد کراتے، یعنی اتنی اہم چیز ہے۔ اور اسی سے اندازہ لگا لو کہ جب بی بی زینب کے پاس حضور نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا، اپنے رشتے کا پیغام بھیجا، اب یعنی اندازہ کرو بی بی زینب حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے، اور پھر حضور سے بڑا رشتہ کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ سرکار دو جہاں اگر کسی لڑکی کو منتخب کر لیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جب پیغام آیا تو بی بی زینب نے کہا کہ بالکل میرے سرکار کو سلام عرض کریں، لیکن انی استخیر ربی، میں پہلے اپنے رب سے استخارہ کر کے مشورہ کروں گی، اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں قبول کروں۔ اب بی بی فرماتی ہے میں یہ کہہ کر گھر میں داخل ہو گئی، وہ بندہ دروازے سے واپس چلا گیا، فما لبث یسیرا، تھوڑی دیر گزری کہ دروازہ کھلا اور حضور پاک اندر آ گئے۔ تو میں حیران ہو گئی کہ حضور، ویسے تو حضور کا گھر ہے، پھوپھی کا گھر ہے، لیکن حضور کبھی بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے، بغیر اذن کے نہیں آتے کہ دروازہ کھٹکھٹائیں، اذن مانگیں، گھر میں کوئی مرد ہے آتے، ورنہ نہیں آتے حضور۔
آج کیسے تشریف لے آئے اور میں گھر میں اکیلی کھڑی ہوں؟ میں گھبرا گئی تو حضور نے فرمایا زینب مت گھبراؤ، ان اللہ زوجنی معک، اللہ نے میرا نکاح تیرے علی عرش سے کر دیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، میرا مدنی جب زید کی حاجت پوری ہو گئی ہم نے تمہارا نکاح کر دیا۔ تو استخارہ کر لو، جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا وجہ ماں باپ سے منہ ماری کرتے ہو، تمہیں تو ابھی عشق کا بھوت ہی چڑھا ہوا ہے نا، تم تو عقل سے سوچ ہی نہیں سکتے۔ والدین عقل سے سوچتے ہیں اور جو جاہل نوجوان ہوتے ہیں وہ دل سے سوچتے ہیں، ان کا عقل جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتا۔ وہ تو کہتے ہیں بس جو ہم نے جناب عشق فرمایا ہوا ہے بس عشق انشاءاللہ نکل 1 مہینے میں جاتا ہے، ہوا شوا سب نکل جاتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جوتم پیدار ہوتی ہے۔ رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو والدین ارینج کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ولی الامر کے بغیر نکاح نہ کرو، والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرو۔ کیوں؟ وہ تو سوچتے ہیں نا بھی یہ خاندان کون ہے، یہ ہماری حیثیت کیا ہے، اور پھر اس کی اور بہنیں کہاں کہاں شادی شدہ ہیں، ان کی اولاد، اخلاق، ان کا طریقہ کار، ان کا اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری، پھر ان کے ماں باپ کا کردار کیا ہے، وہ تو ساری باتیں پوچھیں گے، دیکھیں گے۔ اور جوان تو عشق میں مبتلا ہوتا ہے نا، وہ کیوں پوچھے؟ اس کو تو چاہے کوئی کہے بھی تو وہ کیوں پوچھے گا؟ اگر ہم سیر کبیر سے میقات سے آ رہے تھے اور عورت کو حیض تھا تو نیت کر سکتی تھی، اس نے غلطی کی ہے۔ اب بھی جب پاک ہو جاؤ فوراً سیر کبیر واپس جا کے عمرے کی نیت کرو، عمرہ پورا کرو، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ حیض میں نیت کرنا تو منع نہیں ہے نا، نماز پڑھنا منع ہے۔ مقام پہ آ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھی رہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آ کے مکے میں بیٹھی رہے، آپ احرام میں ہیں۔ جب پاک ہو جائیں غسل کر کے آپ عمرہ پورا کر لیتے۔ بہرحال اب حل یہ ہے کہ جیسے پاک ہوں فوراً جائیں سیر، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ اگر کسی کے لیے عمرہ کرنا ہو بس دل میں نیت کر لی اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، بس۔ کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ شریف میں جتنے ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، افضل تو یہی ہے، لیکن نہ رہے تو کوئی بات نہیں، مجبور ہے۔ اب ایک آدمی نے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، کہاں وضو رہے گا؟ مجبور ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے طالب العلم ہوتے ہیں، اب وہ مسجد میں بیٹھے ہیں بیچارے 8 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، کہاں وضو رہے گا؟ مجبور ہے تو یہ بھی مجبور ہے۔ ہاں اگر وضو رکھ سکیں تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، ادب ہے، احترام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ شریف میں پتھر لگا ہوا ہے، پھر کارکن جو ہیں یہ جوتے کیوں پہنتے ہیں؟ تم رات دن 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو، پتہ لگ جائے گا چمڑے بھی گھس جائیں گے تمہارے۔ مجبور ہیں بیچارے، کیا کریں؟ یہ مصنوعی پتھر ہے جو لگا ہوا ہے، یہ زیادہ نقصان دیتا ہے۔ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جراب پہنے یا پاؤں میں کوئی چیز پہنے، ورنہ یہ پتھر تو بڑا نقصان دہ ہے۔ کہتے تھے کہ حرم شریف میں صفوں کا اتصال نہیں ہوتا۔ میرا بھائی نماز تو ہو جاتی ہے، نماز میں اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے چاہے جتنا دور ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ اتصال۔ کہتے تھے عورتوں کے لیے جگہ پیچھے بنی ہوئی ہے، حکم یہی ہے کہ اخروہن، عورتوں کو آخر میں رکھو، عورتوں کو آگے نہ رکھو۔ صفا مروہ کے چکر لگائے تھے، مجھے ایک باقی رہ گیا، جا کے پورا کر لو بس۔ میں نے اگر اپنے بال خود کاٹ دیے ہیں کوئی بات نہیں،
زلزلوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے معافی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے پوری قوم گر جائے اور خدا سے معافی مانگے۔ باقی دنیاوی علاج جو ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں نا، وہ تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب تباہی ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے انہوں نے انتظامات کیے ہیں لیکن کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ہمارا ایمان ہے کہ یہ زلازل جو ہیں یہ علامات قیامت ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تم اللہ کے دروازے پہ جھک جاؤ، کافر ہو تو مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ اگر طواف کے دوران میں کوئی کیڑا مکوڑا پاؤں کے نیچے آ کے مر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مکان لیا ہے پاکستان میں، جب سے ہم اس گھر میں گئے ہیں ہمیں پریشانیاں ہی پریشانی ہوتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جن میں خیر بھی ہو سکتی ہے، شر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آپ نے فرمایا بیوی ہے، گھوڑا ہے اور مکان ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال تم اس مکان کو بدل ڈالو، بیچ دو، کوئی اور جگہ دیکھ لو، ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ سارے گھر والے پڑھیں، ہر کمرے میں پڑھیں، ٹیپ پہ بھی لگا دیں، سارا دن سورۃ البقرہ چلتی رہے تاکہ کوئی شیطانی اثرات ہیں تو دور ہو جائے، ورنہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی بدل دے۔ اگر طواف کے دوران ہم نے طواف کرتے کرتے حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول گیا تو کوئی بات نہیں، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب طواف شروع کرو تو اشارہ ضروری ہے اور جب ختم کرو تو ضروری ہے، باقی درمیان میں نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال تم اگر اشارہ کرنا بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ عورت اگر آگے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ تم نے یہ حدیث تو پڑھی ہے، لیکن یہ حدیث نہیں پڑھی بخاری شریف میں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حضور کے آگے سوتی رہتی تھی اور حضور نماز پڑھتے رہتے تھے۔ وہاں تو نماز نہیں ٹوٹی حضور کی، اور سوتی بھی ایسے رہتی تھی، کمرہ تو چھوٹا سا تھا نا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک سجدہ کے لیے تشریف لاتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ سے یوں اشارہ کرتے تو میں پاؤں سکیڑ لیتی اور حضور سجدہ کر لیتے، اور جب حضور کھڑے ہوتے میں پاؤں پھر سیدھے کر لیتی تھی۔ تو وہاں تو جناب نماز نہیں ٹوٹی۔ یہی تو مصیبت ہے نا کہ ایک حدیث پڑھ لیتے اور مولوی بن جاتے ہو، مجتہد بن جاتے ہو، کوئی نماز شماز نہیں ٹوٹتی۔ ایسا ہو تو پھر تو مکے میں کسی کی بھی نماز نہ ہو، یہاں کوئی نماز ہے جیسے آگے عورتیں نہ گزریں؟ وہ تو بلکہ عورتیں اتنے سمجھدار ہیں، انتظار میں ہوتی ہیں کہ تب سلام پھرے ہم لوگوں کی نمازیں خراب کر کے گزریں۔ کوئی نماز شماز نہیں ٹوٹتی بابا، اتنی کچی نماز ہے ہماری کہ عورت گزرے تو ٹوٹ جائے گی۔ یہ احکام اللہ کے بندے پہلے تھے، یہی تو ہم رات دن چیختے ہیں جو تمہیں سمجھ نہیں آتی بات، کہ محدثین نے یاد رکھو ہمیشہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر گدھا گزرے یا کتا گزرے یا عورت گزرے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے گدی بندھی ہوئی تھی۔ ایک حدیث آتی ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے اور بی بی عائشہ آگے سو رہی تھی۔ تو اب محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں رکاوٹ ہے، اس میں اجازت ہے، تو معلوم ہوا یہ حدیث بعد کی ہے، وہ پہلے کی ہے، لہذا یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے، وہ حکم ختم ہو گیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ پہلے نماز میں سلام کا جواب دینا جائز تھا،
کسی نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام، کسی نے کوئی اہم بات پوچھی تو جواب جائز تھا۔ لیکن دوسری حدیث آ گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز میں حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا کہ شاید سرکار ناراض ہو گئے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی حضور نے بلایا اور آپ نے فرمایا اب اللہ نے نماز میں بات کرنے سے منع کر دیا ہے، تو معنی یہ ہے کہ پہلی حدیث منسوخ ہو گئی، آخری حدیث جو تھی وہ ناسخ ہو گئی۔ تو یہ محدثین اور فقہا کا کام ہوتا ہے کہ ان کی ساری حدیثوں پہ نظر ہوتی ہے، اور ہم نے تو اتفاق سے کوئی اردو کا ترجمہ دیکھ لیا، کوئی ایک حدیث مبارک پڑھ لی، کوئی دو حدیثیں پڑھ لی اور ہم خود مولوی اور مفتی بن گئے، تو پھر انشاءاللہ اللہ حافظ ہے۔ اسی لیے وہ ایک مثال ہے نا جی کہ نیم حکیم خطرہ جان، حکیم ہو نا جی پڑھا ہوا نہ ہو، ایسے تکے باز، تو نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو اس لیے ہمیشہ مہربانی کر کے علماء سے رجوع کیا کرو، اہل علم سے رجوع کیا کرو، اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ اگر ہر آدمی مفتی بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ رحمت فرمائے، نہ نمازیں رہیں گی، نہ حج ہوگا، نہ زکات، اپنا اپنا حکم ہوگا، ہر کوئی اپنا کر رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہماری سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں جس ملک میں ہیں مسلمان ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس عاجز پہ بھی رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کا کام کرنے کی ہمت، قوت، توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ پیدا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما، بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، پاکستان پہ رحم فرما، پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں کو ناکام اور ذلیل کر دے۔ یا اللہ مسلمانوں کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ کفر کا منہ کالا کر دے۔ یا اللہ کافروں کے مقدر میں ذلت میں شکست لکھ دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے لیے نصرت لکھ دے۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔